اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ درود شریف کے فضائل اور احکامات سے متعلق اوتھینٹک بکس کون سی ہیں اور نان اوتھینٹک بکس کون سی ہیں؟ نان اوتھینٹک تے جڑا پنو ہی لال ہے. جتنی دنیا میں کتابیں ہیں نا اللہ کے فضل سے ساری نان اوتھینٹک ہے سوائے ایک کتاب کے. یعنی میں درود شریف، ویسے تو وہ قرآن ہی ہے، درود شریف کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ اوتھینٹک ہے. اگر آپ چیپٹرز کی بات کریں تو آپ کو بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی ابن ماجہ میں الگ سے نا درود شریف کے چیپٹرز ملیں گے. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سنت اذکار کے جو چیپٹرز ہیں وہ الگ ہیں. درود کا چیپٹر اس چیپٹر میں نہیں آتا، نماز کا ایز اے سب چیپٹر آتا ہے. اسی ترتیب کا خیال رکھا گیا مشکات کے اندر. مشکات المصابیح چونکہ 13 سنی کتابوں کا ایک سمجھ لیں نوٹس ہیں، اس میں آپ کو پہلی جلد میں نماز والے چیپٹر کے اندر آپ کو درود والا چیپٹر ملے گا. اور آلموسٹ جتنی سکیٹرڈ فارم میں احادیث ہیں نا صحیح ضعیف ساری ایک جگہ جمع کی گئی ہیں. بہت زیادہ نہیں ہے، میرا 15-20 ہوں گی، لیکن بہرحال ایک اوورال جتنی میں نے آج حدیثیں بیان کی ہیں ان میں سے کئی ایک حدیثیں موجود ہیں اس کے اندر. تو وہ آپ کو مشکات کی تحکیم آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں PDF کی فارم میں، مشکات شریف، اس میں آپ کو ایک کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی وہ اس چیپٹر کے اندر. ورنہ بخاری میں، مسلم میں سکیٹرڈ فارم میں بہت تھوڑی ملیں گی. الگ سے کتابیں امت میں بڑے لوگوں نے لکھی ہیں. مثلا شیخ زکریا کاظمی صاحب نے فضائل درود لکھی، الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں فضائل درود لکھی، اور مفتی امین صاحب نے آب کوثر لکھی. پھر آپ ذرا پیچھے جانا شروع کریں، امام سخاوی نے القول البدیع لکھی، امام نبہانی نے سعادت الدارین لکھی، امام جرزی نے دلائل الخیرات لکھی. وہ دلائل الخیرات شریف کا تو ختم بھی ہوتا ہے جیسے ختم قرآن ہوتا ہے. اور ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ابن قیم جوزی، انہوں نے لکھی جلاء الافہام، وہ بھی کافی موٹی کتاب ہے، بریلویوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے، اہل حدیث نے بھی، ماشاءاللہ زیادہ حدیثیں اس میں بھی ضعیف ہی ہیں. البتہ جو پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے وہ ایک ہی ہے، درود کو ٹاپک بنا کے، اور وہ کتاب ہے یہ جو میرے ہاتھ میں، قاضی امام اسماعیل بن اسحاق القاضی المالکی. یہ مالکی یعنی فقہ مالکی کے مقلد نہیں تھے بلکہ مالکی اسکول آف تھاٹ کے تھے. ٹھیک ہے، جیسے میں اپنے آپ کو حسینی کہتا ہوں، یہ نہیں میں امام حسین کا مقلد ہوں، یعنی اسکول آف تھاٹ. یہ کتاب جو ہے اس میں صرف 107 احادیث اور صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں. 107. یہ اردو میں نہیں آئی ہوئی تھی. صحیح اور ضعیف کے فرق والا بھی اس کا رولا تھا. میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب کا جو انٹرویو ریکارڈ کیا تھا نا 17 جون 2009، اس میں نے ان کی منت ماری تھی کہ آپ یہ کام کریں، تو انہوں نے کہا میں بڑا مصروف ہوں. بل میری ریکویسٹ پہ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. پھر یہ کتاب کی پروف ریڈنگ بھی میں نے کی، اس میں میں نے کئی جگہ ان کی کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی کہ اس کو ایسے نہ لکھیں. کچھ ان کے شاگردوں نے نا اپنی طرف سے ہی کچھ چیزیں تون دی تھیں بیچ میں، اور انتہائی گستاخانہ تھی. میں آپ کو یعنی مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں، انہوں نے السلام علیکم ایھا النبی سے، آپ کو پتہ نا ان کو اہل حدیث کو ویسے ہی کچھ چیڑ ہو جاتی ہے، تو انہوں نے لکھا کہ السلام علیکم ایھا النبی اسی طریقے سے ہے جیسے حضرت عمر نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حجر اسود سے کہا تھا حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے نا. استغفر اللہ. نبی علیہ السلام کو، اس ظالم کو یہ بھی حیا نہیں آئی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو ابو داؤد میں حدیث ہے جب کوئی بندہ میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرتا ہے اللہ میری روح لوٹاتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ظالموں، حجر اسود جواب دیتا ہے تمہیں؟ اچھا ضمناً مجھے یاد ہے یہ والی حدیث جو ہے نا، یہ پہلے شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے تھے، بعد میں صحیح کہا. اب یہ اس کا نیا ورژن بھی آ گیا، یہ اس کا PDF یہ اسی کا نیا ورژن نئی ٹائٹل کے ساتھ آیا. یہ چھپی تھی 2009 میں، 2011 میں. اس کے پیج نمبر 21 کے اوپر انہوں نے اس حدیث کو کہا ہوا ہے ضعیف. اب یہ 2019 میں دوبارہ چھاپی ہے تو اس کو پھر ضعیف لکھا ہے، حالانکہ 2013 میں مشکات میں 925 نمبر حدیث میں اس کو شیخ زبیر صاحب کو سما کی تصریح مل گئی تھی ابو ہریرہ کے شاگرد کی، انہوں نے کہا حدیث صحیح ہے. یہ پھر بھول گئے ہیں، 21 نمبر پیج پہ ابھی بھی وہی لکھا ہوا ہے. تو اب میں نے یہ جو آج کتابیں یہاں تھیں نا، میں نے بھائیوں سے کہا اس کی مارکیٹ کی پرائس اس وقت 150 ہے مکتبہ اسلامیہ والوں کی. ہم نے کافی زیادہ ان سے منگوائی تھی، تو آج چونکہ یہاں پہ آلموسٹ 250-300 لوگ آئے ہوئے تھے تو میں نے یہاں پہ باہر رکھوائی کہ یار
100 روپے کی دے دیں لوگوں کو, 50 روپے اکیڈمی برداشت کر لے گی فی نسخہ کو, کم از کم لے کے پڑھے تو صحیح اتھینٹک. پھر شیخ زبیر صاحب نے خود بھی اس میں کافی سارا اپنا بھی شروع میں لکھا ہے, کافی احادیث کا انہوں نے ترتیب سے احکام و مسائل لکھے ہیں, بڑی یعنی 160 صفحوں کی کتاب ہے. تو اس میں پھر وہی لکھا تھا. پھر میں نے نا درس سے پہلے اپنے شہزاد بھائی کو, عثمان بھائی کو کہا, میں نے کہا جی 21 نمبر پیج کے اوپر نا آپ سارے لکھیں. تو انہوں نے پھر 21 نمبر پیج کے اوپر وہ سٹار لگا کے لکھ دیا کہ یہ حدیث بعد میں صحیح ڈکلیئر کیا ہے مشکات میں 925 نمبر حدیث درود شریف کے فضائل والے چیپٹر میں. باقی اس حدیث اس میں اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو میں کہوں کہ جو تحکیم میں رہ گیا. تو یہ 107 احادیث اور آثار ہیں. فضل الصلاۃ علی النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل. قاضی اسماعیل مالکی المتوفی 282 ہجری, جو جسٹس بھی تھے اور بہت بڑے امام تھے, اور دیکھ لیں 282 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بخاری امام مسلم کے ہم عصر ہیں. امام مسلم 261 میں فوت ہوئے ہیں, امام بخاری 256 کے اندر, تو یہ 282 میں فوت ہوئے ہیں. تو یہ ان ائمہ کے حنبل, اور اس میں انہوں نے حدیثیں بخاری مسلم کے والے سے نہیں لکھی, اپنی اسناد نبی علیہ السلام تک پہنچائی ہیں. کوئی خود محدث ہے نا, اس کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں بخاری میں ہے, یہ تو خود بخاری کے زمانے کا ہے. جیسے امام بخاری اپنی سند پہنچاتے ہیں, انہوں نے ہر حدیث کی سند خود نبی علیہ السلام تک پہنچائی ہے. باقی آپ جتنی مارکیٹ میں کتابیں دیکھیں گے, بڑے بڑے اماموں کی, جلاء الافہام ہو, سعادت الدارین ہو, القول البدیع ہو, فضائل درود ہو, یہ ساری کی ساری کتابیں جتنی بھی ہیں نا, وہ ان پرائمری کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. اس نے اپنی اسناد پہنچائی ہیں. ضعیف روایتیں بھی ہیں, صحیح بھی ہیں, پوری تحکیم کے ساتھ شیخ زبیر ضعیف صاحب نے جو ہے وہ لکھ دی ہے. چلے ایک کام انہوں نے اچھا کیا کہ 2019 میں رحمۃ اللہ علیہ ساتھ لکھ دی ہے, کیونکہ جب یہ پہلے چھپی تھی اس وقت شیخ صاحب زندہ تھے, تو اب فوت ہو چکے ہیں, تو یہ کم از کم رحمۃ اللہ علیہ سے پتہ چل گیا کہ ان کی وفات کے بعد لکھی گئی. حالانکہ یہ میں نے یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا تھا. اب میں ہم تک پھر دوبارہ پیغام پہنچائیں گے کہ اس کو آپ نا چینج کریں, یا آپ نے پھر مس ہینڈل کر دیا اس مسئلے کو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا علی بھائی, اگلا سوال ذرا لمبا ہے. درود شریف کے فضائل پر بریلوی عالم مفتی امین صاحب کی کتاب آب کوثر, اور دیوبندی عالم شیخ ذکریہ کاندلوی کی کتاب فضائل درود میں درج واقعات, جن کو آپ غلط سمجھتے ہیں, دراصل بزرگوں کی کتابوں سے ہی لیے گئے ہیں. مثلا امام سخاوی کی القول البدیع, جو ساری کتابیں آپ نے ذکر کی پہلے, امام جرزی کی دلائل الخیرات, امام ابن قیم الجوزی کی جلاء الافہام, اور امام نبہانی کی سعادت الدارین وغیرہ. آپ ان بزرگوں کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ حامی تو ہے جو ان بزرگوں کو غلط دیتے ہیں. لو کہتا جائے یہی تو رونا میرے نال, میں تینوں بزرگ ہی نہیں بنتا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ پرانے بزرگ ہے ہی نہیں ہے. نبہانی تو اعلیٰ حضرت کے زمانے کا ہے, اس کی تو تصویریں اویلیبل ہیں. امام کسی نے لا دو تو لگتا ہے پرانا ہو جاتا ہے. یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں. پرانے وہ ہیں جو پہلے 300 سال میں آتے ہیں, وہ سر وہ ہیں جو ہم نے بتائے ہیں. یہ امام اسماعیل بن اسحاق القاضی 282 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. سخاوی جو ہے وہ تو 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں فوت ہو گئے تھے. ابن قیم جو ہے 7ویں صدی میں فوت ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تو میں نے بتایا آپ کو یہ 13ویں صدی کے اندر ہے نبہانی, تو سارے بات کے ہیں. اور یہ شیخ ذکریہ صاحب ہیں, وہ تو 14ویں صدی کے علماء, وہ والا نہیں جو میرا کلپ والا نہیں, 14ویں صدی کے علماء میں فوت ہو چکے ہیں. الیاس قادری صاحب 5ویں صدی کے 15ویں صدی کے مجدد ہیں, یعنی دعوت اسلامی نصیب, وہ ابھی تک زندہ ہیں حافظہ اللہ تعالی. تو یہ پرانے تو ان میں سے کوئی نہیں, سب درمیانے بزرگ ہیں. پرانے وہ ہیں جو پہلے 300 سال, جو بخاری مسلم میں ہے. سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر میرے صحابہ کا, پھر تابعین, پھر تبع تابعین. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کریں گے, اور موٹاپے کو پسند کریں گے, یعنی کھاندے پیندے ہوں گے. دیکھ لو ماشاءاللہ کتنے موٹے ہوتے ہیں مولوی. تو وہ منو لوگ آگے اڈا اڈا کھانا سامنے رکھ دیں نا, بھائی منو دیکھو تو صحیح میں کتنا ہے میرا پیٹ کنٹرول لیا ہے. شہزاد بھائی کہتے ہیں تھوڑا اور کنٹرول کرو, تھوڑا سا شہزاد بھی ہونا چاہیے تھا, بالکل ہی نہ رہ جائے بندہ. تو بہرحال ٹھیک ہے, آلموسٹ 82 تھا, اب 78 میں نے کر لیا. تو 5 فٹ اور آلموسٹ 9 یا 10 انچ قد میں, یہ 5 کلو ہی زیادہ ہے. 75 تک ہو تو ویسے ٹھیک ہو جائے گا. تو 78 تک تو میں آ چکے ہیں. 82 بھی ایک دفعہ گیا ہوں, باقی میرا ہمیشہ 70-80 کے درمیان ہی رہتا ہے. اوور ایٹنگ نہیں کرتا میں, بھوک سے پہلے ہی کھانا چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ بات تو ہمارے یوٹیوب پہ کلپ ہے, پرانے بزرگ اور درمیانے بزرگوں میں فرق ہے. تو حامی تو ہیں جو کہتے ہیں یار یہ, اسی لیے کہتے ہیں یہ, وہ ایک مولانا کہتا ہے یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء کا نام اس طرح لے رہا ہوتا ہے جیسے گلی محلے کے لوگ ہیں. وہ یار میں ان کو سمجھ نہیں رہا. آپ لوگ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی عزت کرتے ہیں, جو بندی کیا
یا بریلوی جو ہیں وہ طارق میر صاحب کی عزت کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا کیا لینگویج یوز کرتے ہیں. اور ان کے جو پرانے بزرگ کر کے گئے ہیں المہند المفند اور اسام الرحمن، پھر میں اور پاسے ٹور جاؤں گا. میرا ایک کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لو، بزرگوں کی جو ہے وہ غیر اخلاقی زبان. تو سب سے اخلاقی زبان ہماری ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. بزرگ تو پڑھ کے گئے ہیں ایک دوسرے میں. تو یہ ساری کہانیاں، اور ان میں جو واقعات لکھے ہوئے اللہ معافی دے، اتنے اتنے گستاخانہ واقعات ہیں. جی ایک بزرگ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے طواف کعبہ کے دوران ایک بندہ ملا جو ہر قدم پہ درود پڑھتا تھا، اور طواف کعبہ کی دعائیں نہیں، طواف کعبہ کی دعائیں ہوتی ہی کوئی نہیں، ایک ہی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، باقی تو مولویوں نے لکھی ہیں کہانی. تو پھر اس نے بتایا کہ جی میرا باپ تھا، وہ سود کھایا کرتا تھا، اور اس طرح کوئی ماں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں جی وہ فوت ہوئی، اس کا پیٹ پھول گیا، تو فزیکلی نبی علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ پھیرا اور یہ ہو گیا. وہ بڑی بڑی کہانی انہوں نے بنا کے لکھی ہوئی ہیں. درود شریف کے فضائل کے لیے کیا بخاری مسلم کی احادیث کافی نہیں ہے؟ ترمذی ابو داؤد کی کافی نہیں ہے؟ مشکات کا چیپٹر کافی نہیں ہے؟ یہ جو اہل سنت کے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں کافی نہیں ہے؟ فضل الصلاۃ علی النبی، اسماعیل بن اسحاق المالکی القاضی المتوفی 282 ہجری، صحیح الاسناد احادیث لکھ کے گئے ہیں. ان کو آپ فالو کریں. تو ہم تو پرانے بزرگوں کو بھی غلط ہی کہتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہم نے ہی تو صحیح پرابلم ایریا آئیڈینٹیفائی کیا ہے. میں نے اسی تو کہا نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. ہمیں دوست لگا رہے ہوتے ہیں یار یہ اپنے بزرگوں کا بے عزت نہ کروایا کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناموں سے وہ اتنے اتنے لمبے لمبے نام ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ روب کھا جائے گا. پوری نیک نیتی نال بیڑا غرق کر کے گئے نے امت، میں کیوں روب کھانا ہے ان سے؟ اور یہ خود بھی ایسے ہی کرتے ہیں. بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کے بارے میں، دیوبندی بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے بزرگ تھے نا، ان کے اپنے زمانے میں بھی انجینئر محمد علی مرزا نام کے بغیر اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، لیکن ان کو حکومتیں گود میں نہیں لیتی تھی. پبلک ڈائنامک کچھ اور ہوتی تھی. یوٹیوب حفظہ اللہ تو نہیں ہوتا تھا نا، اس لیے حکومت ان کی چلتی تھی. شیخ احمد سرندی کے زمانے میں 40 علماء نے ان پہ کفر کا فتویٰ لکھا تھا، اور جینون لکھا تھا. اس نے کہا تھا مجھے آپ 1000 حدیثیں بھی دکھاؤ تب بھی میں نماز میں انگلی اٹھانے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ امام حنیفہ قائل نہیں تھے. تو لوگوں نے کہا یہ تو رسول اللہ کی آپ توہین کر رہے ہیں. مسلم شریف میں 4 حدیثیں ہیں، باقی کتابوں میں کہ آپ نے تشہد میں انگلی اٹھانی ہے. اڑا رہا تو علماء نے فتوے لکھے، صحیح لکھے فتوے، لیکن آج وہ کہتے ہیں مجدد الافسانی ہے. تو وہ میں نے اس کی وہ بات بتائی ہے کہ جو اس نے تم اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر شرم آئی کہ لوگ کہیں گے یہ کہانی ہے، تو ساتھ لکھا نہیں وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام حنیفہ سے مل جائے گا. اسی گل نو اینج کر کے کر دیتا، اٹھو مت بیٹھو. تو آپ بھی ان کو بے شک کہتے تھے رحمہ اللہ. لیکن بعض بڑے آؤٹ سپوکن لوگ جو ہیں نا، آپ یہ پروفیسر احمد فی اختر صاحب ہیں، اگرچہ صوفی ہیں، تو ان سے میری پرسنل اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی جب ہم بھی اٹیچ تھے اس طرح کے بزرگوں والے سلسلوں میں. تو میں نے کہا آپ مجدد الثانی کا ذکر نہیں کرتے، وہ تو 1000 سال کے مجدد ہیں. حالانکہ وہ بھی خود ہی انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا اپنے آپ کو. حدیث میں تو ابو داؤد میں صرف 100 سال کے مجدد کا ذکر ہے. تو انہوں نے کہا میں تو اس کو مطلب کچھ نہیں سمجھتا، تو گستاخ رسول تھا. پھر انہوں نے مجھے مکتوبات سے عبارتیں پیش کی، تو اس نے تو یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی صفت احمدیت کا ظہور 1000 سال بعد مجھ احمد سرندی کے ذریعے ہوا ہے، جو آپ کی زندگی میں نہیں ہوا تھا. تو مجھے کہتے ہیں یار اس کے بعد اس کی بزرگی کہاں رہ گئی؟ یہی بات اگر غلام احمد قادیانی کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. وہ کہتے ہیں میں تو اس کو مطلب یہ دوسرے معنوں میں کہنا چاہ رہے تھے بزرگ کیا، میں تو مسلمان بھی نہیں مانتا، لیکن مہذب انداز میں انہوں نے کہا. یہ پروفیسر احمد فی اختر صاحب ابھی تک زندہ ہیں، آپ ان سے جا کے ریکنفرم بھی کر سکتے ہیں. وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بھی کہیں گے، حالانکہ وہ پوری صوفیت پھیلائی ہوئی ہے. ہمارا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے. پروفیسر احمد فی اختر صوفی میرے استاد بھی رہے ہیں، ابھی میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں. کئی معاملات میں نے ان سے سیکھے ہیں. یہ دلیری والی چیزیں انہی سے میں نے کچھ سیکھی ہیں کہ آپ بابوں کا بھی رد کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی، اللہ ترجیح اول ہے، یہ ان سے چیزیں سیکھی ہیں. ٹھیک ہو گیا.